الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے آج انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ تو اب حضرات نے یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ جو اہل کتاب تھے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی ہم اولاد ہیں، تو لہذا اس وجہ سے ہمارا دین سچا ہے، ہمیں کسی اور مذہب اور دین کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات وہ کہتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو کتنی زیادہ فکر تھی اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ میرے فوت ہو جانے کے بعد اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، کتنی زیادہ فکر تھی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی بندے کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بچیوں کو جمع کر کے کوئی وصیت نصیحت کرتا ہے، پھر بندہ جس لائن کا ہوتا ہے نا اسی کے بارے میں اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک بندے کے کارخانے ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس کے بارے میں وصیت نصیحت کر جاؤں۔ کوئی دکاندار ہے تو اس کے بارے میں، یا کوئی بھی جس شعبے کا ہوتا ہے، جس لائن میں ہوتا ہے، تو اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر ہوتی ہے، ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے وفات کے وقت جمع فرمایا، اور کیا فرمایا کہ میرے بیٹوں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا مقصد ہے اس سوال کا؟ سوال کا مقصد یہ ہے تاکہ اپنے بیٹوں کو یاد دہانی کرائیں اور اس چیز کی ان کو اہمیت بتلائیں کہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ جو نبی کی اولاد ہے، پیغمبر کے بیٹے ہیں، ظاہر بات ہے وہ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کو عمل کو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تو اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام، اور باقی سارے ولی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے باقی جتنے بیٹے ہیں وہ سب ولی ہیں، اور ایک بیٹا اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کی توحید پر ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آگے بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک، ہم آپ کے ہی معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آباء و اجداد کے جو معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا جو معبود ہے، الہ واحدہ جو ایک ہی ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار رہیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹوں سے اس چیز کا گویا یوں سمجھے عہد لیا، یا یوں کہہ لیں انہیں یاد دہانی کرائی کہ بھئی تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی عبادت کرنی ہے جی؟ اب یہاں پر اس کی تفسیر، یہ جو خلاصہ آپ نے سماعت فرما لی ہے، اب اس کی تفسیر میں سب سے پہلے میرے بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ بھی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اپنے بچے اور بچیوں کی دنیا کی فکر نہ کریں، بلکہ ان کے دین اور عقائد اور نظریات کی بھی فکر کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان تو کیا، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرندے وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صرف اپنے بچے اور بچیوں کی دنیا کی فکر ہم نے نہیں کرنی، بلکہ ان کی یہ بھی فکر کرنی ہے کہ میرے بچے اور بچیاں دین پر قائم رہیں اور مرنے کے بعد انہیں جہنم کا، قبر کا عذاب نہ ہو۔ اس چیز کی بھی کیا کرنی ہے جی؟ تو فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فکر کرنے کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ وقت کے لیے دینی ماحول میں بھیجا کریں، دینی ماحول انہیں مہیا کریں جس میں وہ دین کی ضروری تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے دین اور اسلام کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں، تاکہ میرے بھائیوں وہ قبر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکیں۔ اس وجہ سے مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی حکیم الامت تھے، اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔
وہ حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سارے اپنے بچوں کو مولوی بنا دو، ہم یہ نہیں کہتے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو کہ اپنے بچے اور بچیوں کو کم از کم دیندار تو بنا دو، کم از کم اپنے بچے بچیوں کو ہاں انہیں اپنے دین کے بارے میں تو پتہ ہو، دیندار تو انہیں بنا دو۔ تو میرے بھائی توجہ فرمائیے گا ذرا، مختصر بات ہوگی لیکن توجہ سے بیدار ہو کر بات سنیے گا۔ تو اب میرے بھائیو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے ہم نے، اس وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس آدمی کو سب سے سخت عذاب ہوگا جس کے بیوی بچے دین سے جائل ہوں گے، سب سے سخت عذاب انہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے اپنے بچے اور بچیوں کی دین کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر نگہبان ہیں، اور قیامت والے دن اس سے ان اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، والد سے اور والدہ سے بچے بچیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی دینی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ایسے ہی اگر بادشاہ ملک کا تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور کوئی بندہ کسی قوم کا امیر ہے، سردار ہے، تو اس کے بارے میں، ان کی اپنے عوام کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو اس وجہ سے والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس چیز کی فکر ہو کہ بھی ہم اپنے بچے بچیوں کو ایسا ماحول مہیا کریں کہ جس کو دین پر قائم رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں۔ دوسرے میرے بھائیوں، زیادہ فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے عقائد نہ بگڑے، لہٰذا ایسا کوئی بھی کام انہیں نہ کرنے دیں، ایسی جگہ پر نہ جانے دیں، ایسے ماحول کے اندر نہ جانے دیں جس کی وجہ سے ان کے عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہو، خاص طور پر عقیدہ توحید۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے گناہ ہیں نا انسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ شرک کرتا رہا مر گیا، تو قرآن نے واضح اعلان کر دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس چیز کو سمجھنا اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ شرک والے راستے پر نہ چلیں، وہ شرک والا گناہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کو عام طور پر لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ایک شرک اور ایک بدعت۔ کیونکہ شرک جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جو بدعات اختیار کرتے ہیں وہ بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو لہٰذا توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے اپنے نسلوں کے بارے میں اس چیز کی فکر کرنا کہ ان کے عقائد و نظریات نہ بگڑ جائیں، خاص طور پر عقیدہ توحید سے وہ ہٹ نہ جائیں، کیونکہ اگر آج ہمارے بچے پر یا بچی پر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں۔ بلکہ اگر انسان کے یہ بات چلے تو وہ کہتا ہے میں اپنی جان دے دوں، اپنے بچوں کو بچا لوں۔ تو میرے بھائیو، خدا نخواستہ اگر کسی کے بچے وہ شرک والے راستے پر چل پڑیں، بدعات والے راستے پر چل پڑیں، ان کی عقائد خراب ہو جائیں، تو اب ظاہر بات ہے اللہ قرآن میں واضح فرما رہے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ دیکھنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ شرک کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کیونکہ شرک وہ صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا، باقی ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک ہے کیا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفتوں میں یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا۔ لہذا شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہے، اور توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفتوں میں اور عبادت میں اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، اس کا نام میرے بھائیوں توحید ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دور کے اندر بھی، جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بندے نے زمانہ جاہلیت کا شرک دیکھنا ہو تو وہ جا کر مزاروں پر دیکھ لے، تو انہیں زمانہ جاہلیت کا شرک نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مزاروں پر ہیں جی کتنا شرک ہو رہا ہے، عورتیں، بچے، بزرگ، نوجوان کیسے وہاں پر طرح طرح کے شرک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کی فکر کرنی ہے میرے بھائیوں کہ ایسے جو ایمان کے ڈاکو ہیں اور جو لوگوں کو شرک والے راستے پر چلاتے ہیں تو ان کے ہم ہتھے نہ چڑھیں۔ تو یہ تبھی ہوگا نا جب میرے بھائیوں ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا، قرآن و سنت کا علم ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ان کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، اللہ والوں کے کیا حقوق ہیں، ہر ایک کا جو درجہ ہے اسی کے مطابق ان کو مانا جائے۔ تو اب دیکھو نا یہاں پر اللہ کے جو نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حالانکہ ان کے آباء و اجداد میں ان کے والد یعقوب علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھی ہم ان کو سجدہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو معبود ہیں نا، جو الہ واحد ایک ہی معبود ہیں، ہم انہیں کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں میرے بھائیوں سمجھنا
اور اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس شرک والے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی، تیسری بات انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔